الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب نبی محترم امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں. اللہ ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ یوسف کی تفسیر ہماری چل رہی ہے اور آج آیت نمبر 43 پر انشاءاللہ اور اس سے آگے ہم کلام کریں گے. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشیں ہیں اور دوسرے 7 خشک. اے درباریوں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ شاہ مصر، بادشاہ مصر یہ دریائے نیل کے کنارے سالانہ جشن مسرت مناتے تھے. جمعے کی رات تھی، بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ دریا سے 7 موٹی گائیں، فربا گائیں، تازی گائیں وہ نکلی ہے اور ان کے پیچھے 7 خشک گائیں نکلی ہیں. تو خشک گائیں وہ موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں. 7 سرسبز خوشے دیکھے گندم کے، ساتھ ہی 7 جو ہے وہ خشک خوشے دیکھے اور وہ خشک خوشے تازی ہری جو گندم ہے، جو خوشے ان پر غالب آ گئی اور یوں نگل کے جیسے وہ تھے ہی نہیں. اب بادشاہ جو تھا وہ بڑا پریشان اور اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی اپنے عمائدین قوم تھے، کاہن تھے، نجومی تھے، جو خواب بتانے والے تھے، سب کو جمع کیا اور پھر ان سے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اور انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. بادشاہ نے یہ خواب ان کے سامنے بیان کیا، نجومیوں کے، کاہنوں کے، خواب بتانے والوں، تعبیر بتانے والوں کے. تو ان سب نے کہا کہ ابھی آپ کا کوئی پریشانی والا خواب ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ویسے بھی نہیں جانتے اس خواب کے بارے میں. اچھا اب ہوا یہ کہ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون. اور ان 2 قیدیوں میں سے جس نے جیل سے رہائی پائی تھی اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے ذرا یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے. اچھا جب یہ خواب بادشاہ نے بتایا نا تو وہ ساقی جس کو جیل میں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اسے کہا تھا کہ جا کے بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا، 7 سال گزر گئے. اس کے بعد اس کو اچانک یاد آیا او ہو خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں بیٹھا ہے. اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، مجھے اجازت دیں، میں جیل جاؤں، آپ کی جو خواب کی تعبیر ہے یہ میں ابھی پتہ کر کے لے کے آتا ہوں. اچھا وہ شخص گیا جیل یوسف علیہ السلام کے پاس.
آیت نمبر 46 یہاں ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے یوسف، اے بہت سچ بولنے والے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سرسبز خوشیں ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر دے کر لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید وہ آپ کا عظیم مرتبہ جان لے۔ 7 سال کے بعد میری یاد آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ اپنے مطلب کا جب اور اپنے معاملات، اپنے ایشوز اور پرابلم سامنے آئی تو تمہیں میری یاد آ گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی تانا دیا، نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی شکایت کی، بلکہ درگزر سے کام لیا۔ یہ بھی نہیں کہا احسان فراموش، اب آئے میرے پاس، تجھے تیرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، بدلے میں نے کہا تھا جا کے بادشاہ سے ذکر کرنا۔ 7 سال تک تو نے میرا نام تک نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے۔ آپ نے خواب کی جو تعبیر ہے وہ بتائی ہے۔ خواب کی تعبیر کیا؟ فما قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ حسب معمول 7 سال تک کاشت کرو گے، پھر جو فصل تم کاٹو اسے ان کے خوشوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا غلہ نکال لینا جسے تم کھا لو۔ اب میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 7 قحط کے سخت سال آئیں گے، وہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں لوگ پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام، آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی ہے، آپ نے منع نہیں کی۔ ایک تو یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے جیل سے چھڑاؤ، خواب کی تعبیر تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے مجھے جیل سے لے کے باہر نکالو، یا مجھے کوئی عہدہ دو، کوئی منصب دو، پھر میں تم لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ جیسے آج کل کوئی فون کرے نا، یہ خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، کہتا ہے خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے کتاب دیکھنی ہوگی، کتاب ہے نہیں میرے پاس، پہلے کتاب کی جو ہے نا اس کا کوئی انتظام کرواؤ، پھر ہم آپ کو خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں تھا سسٹم۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا 7 سال آنے والے ہیں، خوب غلہ اگاؤ گے، خوب جمع کرو، جو بھی گندم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ فصلوں کی صورت میں نواز رہا ہے، پہلے 7 سال بہت اچھے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال آئیں گے وہ قحط کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی۔ اس میں وہ جو 7 سال تم لوگوں نے جمع کیا ہوگا نا، ان کو خوشوں سے نہ نکالنا، اندر ہی رہنے دینا گندم، تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ اس کو بڑے کفایت شعاری کے ساتھ، بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے، بہت احتیاط کے ساتھ ان 7 سالوں میں وہ جو تم نے جمع کیا، سٹاک کیا، جو تم نے ذخیرہ کیا ہے، ان کو استعمال کرتے رہنا۔ یہ مشکل کا جو وقت ہے یہ تمہارا نکل جائے گا۔ کیسے؟ جو تم پر اللہ نے بڑی مہربانی کی ہوگی، 7 سال جو تمہیں خوب غلہ ملا ہوگا اس کو استعمال کرو۔ 7 سال جب گزر جائیں گے قحط کے، سختی کے، مشکل کے، پھر 1 سال آئے گا، اللہ پھر بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اس میں تو تم گندم کے ساتھ پھلوں کی بھی فصلیں ہوں گی، پھل بھی تم رس اس کا نچوڑو گے۔ ایک چیز اور یہاں تھوڑی سی کلیئر کریں، ذخیرہ اندوزی، یہ جیسے ہم سٹاک کہتے ہیں نا کہ ماحول آپ کے سامنے ہی ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا، بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ قومی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی کرنا جائز ہے، قومی ضرورت کے تحت ذخیرہ اندوزی کرنا، تاکہ ملک، عوام، رعایا، غریب وہ کھا سکے، ان کے لیے آپ اگر بچا کے رکھتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ منع کیا ہے؟ منع وہ ہے کہ جب تاجر مال بنانے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے، جی میرے پاس دولت زیادہ آ جائے، یہ نیت لے کے چیز کو، کھانے کی چیزوں کو سٹور کر لیتا ہے، چینی، دال، آٹا، بچوں کے دودھ، یہ چیزیں سب وہ سٹاک کر لیتا ہے، روک لیتا ہے کہ میں نے اب مارکیٹ میں نہیں دینا۔ کیوں؟ جب اس کی مصنوعی قلت پیدا ہو جائے گی، مارکیٹ میں جب چیز اویلیبل نہیں ہوگی، تو پھر میں منہ مانگے داموں وہ چیز مارکیٹ میں لے آؤں گا، پھر میں جتنی رقم میں ڈیمانڈ کروں گا وہ مجھے ملے گی،
یہ ذخیرہ اندوزی اس طرح سٹاک کرنا، اس طرح روکنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، وہ تاجر کہ جو باہر سے مال لاتا ہے اور اپنے علاقے میں بیچتا ہے، اس کے رزق کا کفیل اللہ ہے، یعنی اس کو برکت ملے گی۔ اور وہ تاجر کہ جو مال لاتا ہے اور پھر اس کو سٹاک کر لیتا ہے اس نیت کے ساتھ تاکہ میں مارکیٹ میں اس چیز کو غائب کرا کے، وہ چیز مارکیٹ میں ہوگی نہیں، اویلیبل نہیں ہوگی، میرے پاس سٹور ہوگی، پھر میں منہ مانگے داموں وہ اپنا مال بیچ سکوں گا، کہا ایسا تاجر ملعون ہے، اس پر رحمت کوئی نہیں ہونی، ایسے تاجر پر رحمت کوئی نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ جب قوم کے بچے، غریب بچے بھوک سے مر رہے ہو اور تاجر اپنے پیٹ کو مال سے بھرنا چاہتا ہو تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، پھر امن سکون کہاں سے نصیب ہو؟ غریب کا بچہ بھوک سے مر رہا ہے اور امیر اپنے گھر میں کتوں کو سیب کھلا رہا ہے، تو ایسی قوم پہ رحمت کہاں سے اترے؟ ایسی قوم پر پھر زحمت آتی ہے، پھر امتحانات، آزمائش، اور وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا، انگلینڈ کا عیسائی تاجر وہ رمضان کے مہینے میں آفر لگا دے گا کہ جی مسلمانوں کا مہینہ آ گیا رمضان کا، تو چلو آفر لگا دو، چینی بھی، آٹا بھی اور مختلف چیزیں وہ آفر پہ لگا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا حاجی صوفی ماشاءاللہ سنت کے مطابق پوری داڑھی، سر پہ امامہ سجایا ہوگا، حاجی صاحب ہوں گے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، حاجی صاحب نے رمضان کا مہینہ کا عید کمانے کا مہینہ ہے، جو چیز 10 کی تھی وہ 20 کی کر دی ہے، جو چیز 100 کی ہو وہ 200 کی، 400 کی کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے کمانا ہے اس مہینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو مہنگا کر دیتا ہے، مہنگائی بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو سٹور کر دیا، سٹاک کر دیا کہ جناب یہ بعد میں چونکہ جب مہنگے ہو جائیں گے تب نکالوں گا، اور اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، وہ مہنگائی کی وجہ سے روک لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ایسے آدمی کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس پہ تنگی مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی سے باہر نکلے، دیکھا مال ہی مال ذخیرہ پڑا ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو گندم ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور یہ آپ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور یہ تو سٹاک کیا ہوا ایک آدمی نے، 2 بندوں نے سٹاک کیا ہے، ایک ان میں سے ایک جو تھا وہ آپ کا آزاد کردہ غلام بھی تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرا جو شخص حضرت عثمان غنی کا غلام تھا، مال تھے ان کے پاس، تو دونوں کو بلایا، کہا تمہیں پتہ ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جمع کر کے رکھا کہ قیمت جب بڑھے گی تب نکالیں گے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، تو اللہ ایسے آدمی کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ ایسے آدمی کو اس پر تنگی مسلط کر دیتا ہے۔ تو ایک آدمی اس نے توبہ کر، اس نے کہا نہیں نہیں بس میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اب میں مال نکالوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میرا اپنا مال ہے، میں جب بھی نکالنا چاہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جس نے انکار کیا اللہ نے اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ تو بہرحال یہاں جو ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، وہ قوم کے مفاد کے لیے تھا، اس کی اجازت ہے۔ دوسری طرف جب یہ خواب کی تعبیر بتا دی، وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا ساقی، اور اس نے کہا سارا خواب اس کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے کہا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ،
جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی حقیقت حال کیا تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ جب ساقی خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو سارے خواب کی تعبیر بتا دی، بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بڑا متاثر ہوا۔ میں کہا فوراً یوسف کو لے کے آؤ۔ ایک بات تو یہ کہ علم دیکھے کتنے کمال کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو دنیاوی مصیبت سے نجات کا جو سبب بنایا ہے نا، وہ ان کا علم ہے۔ تو جب دنیاوی مصیبتوں سے نجات کا سبب علم ہو سکتا ہے تو آخرت کے مشکلات میں، آخرت کے مصائب میں، تکالیف میں، امتحان میں علم نجات کا سبب کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ علماء کو اٹھائے گا اور اللہ فرمائے گا میں نے تم کو جو علم دیا ہے نا، وہ اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ علم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ یہ علماء جن کے پاس علم کا نور ہے، یہ انبیاء کے وارثین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو پیچھے 3 چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو اس کو قبر میں وہاں بھی اس کو ثواب ملتا ہے: اولاد صالح اولاد اور علم نافع، صدقہ جاریہ۔ وہ علم جو آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو آپ کے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ علم آپ نے کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، کوئی کچھ سکھا دیا، نماز سکھا دی، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی کتاب چھاپ دی ہے، جب تک کوئی اس کتاب کی سٹڈی کرتا رہے گا آپ کو قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو لوگ اب جیسے مسجد میں ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، جب تک مسجد قائم ہے آپ کا دیا ہوا حصہ آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے اللہ آپ کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا نا حضور اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گے، کون سا عمل کریں گے؟ تو آپ نے کہا میں لوگوں کو پڑھاتا رہوں گا، قرآن کی تعلیم دیتا رہوں گا، دین سکھاتا رہوں گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے علم دین کہ علماء، صوفیاء، اولیاء اس کی فضیلت بیان کرتے کرتے ساری زندگی گزر۔ حضور فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مومن مرد اور عورت دونوں کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ علم ہوگا تو پڑھیں گے نا۔ نماز کا علم ہی نہیں اور یہ فرض عین ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا آپ سے۔ ہمارے لیے ہمارے بچے جو ہے نا وہ کیمسٹری سیکھ لے، میتھس، فزکس سیکھ لے، یہ بڑی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، بچوں کو چھوڑنا، پک اینڈ ڈراپ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک لیسن کے لیے 30 پاؤنڈ دیتے ہیں ہم، ایک میتھس کی کلاس کے لیے 30 پاؤنڈ 1 گھنٹے کا۔ دوسری طرف اگر اسی باپ سے پوچھا جائے کہ اپنے بچے کو قرآن سکھانے کے لیے کوئی ٹائم، کوئی مال، کچھ خرچ کیا؟ جی مولوی صاحب ٹائم کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دی ہے؟ قرآن کی کوئی اہمیت تھی بھی کہ نہیں؟ سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ پہلی وہی قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی جو آئی ہے وہ ہے ہی علم کے متعلق، پڑھنے کے متعلق۔ لیکن مولوی صاحب اگر ہم نے اپنے بچے کو قرآن سکھا لیا تو پھر کمائے گا کدھر سے؟ وہ میتھس، فزکس اور یہ کیمسٹری سیکھنے سے کوئی اچھی جاب ملے گی، ڈاکٹر، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، کوئی جج، وکیل بنے گا، اکاؤنٹنٹ بنے گا، مولوی صاحب مال کمائے گا۔ مولوی بنا دیا تو پھر ہوگا کیا ہے؟ افسوس، افسوس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا مال اور علم کے مقابلے، فرمایا علم جو ہے یہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ مال کی حفاظت کرتے ہو۔ اگر آدمی کے پاس علم آ جائے تو اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، دنیا کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم بتا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر مال ہوگا تو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی، کوئی چور ہی نہ آ جائے۔
بلکہ یہاں تو بینک میں بھی نہیں رکھتے، کہتے نہ بینک میں بھی نہ رکھو، تکیوں میں چھپا دو، الماریوں میں رکھ لو، وہ اندر ایسی ایسی جگہوں میں رکھو جہاں کہا یہ جو ہوتے ہیں ٹیکس والے ان کو پتہ ہی نہ چلے ہے۔ مال کی حفاظت آپ کرتے ہو اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ مال بڑھانے سے کم ہو جاتا ہے، خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور علم خرچ کرنے سے اور بھی بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ علم آپ کو صراط مستقیم دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اللہ کی پہچان اور معرفت سکھاتا ہے۔ مال تو جب آ جاتا ہے اور بعض اوقات آدمی تکبر میں قارون بھی بن جاتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، جس کو پسند کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کو پسند کرے نا، اس کے دل میں شوق آ جاتا ہے میں نے علم دین سیکھنا ہے، میں نے کوئی کلاس جوائن کرنی ہے، میں نے کوئی قرآن کی تعلیم لینی ہے، میں نے کوئی فقہ سمجھنی ہے، میں نے حدیث سیکھنی ہے۔ ایسا آدمی جیسے اس کے دل میں خیال آئے نا، سمجھ جاؤ ایسے آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ علم وہ پھول ہے جو کھلتا ہے اس کی خوشبو اور بڑھتی جاتی ہے۔ افسوس یہ ہے آج ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے، ہم نے پش جو ہے نا یہ دین کی طرف کر لیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت جو ہے وہ 4-5 منٹ رہ گئے ہیں۔ یہ قرآن کی جو تفسیر ہے، جب آپ تفسیر قرآن سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن کے اندر؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اس کو یہاں سے سن کے ادھر سے نہیں نکالنا، یہاں سے سن کے اس کو سیدھا دل کی طرف لے کے جائے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سن کے بھی دل جو ہے وہ پگھلتے نہیں ہیں؟ کیا قرآن سن کے بھی دل بدلتے نہیں ہیں؟ کیا قرآن سن کے بھی آج ہمارا مزاج بدل نہیں رہا، خود کو چینج نہیں کر رہے؟ تو قرآن کی تفسیر کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اللہ نے کلام بھیجا ہے، اس کلام کو صرف جمعے کے دن سننا نہیں، بلکہ ہر روز کوشش کرے۔ ہر آدمی، یہ موبائل ہر آدمی کے پاس ہے، جہاں دنیا بھر کے ایپ ہم نے اس میں ڈالے، فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا گند و بلا ہم نے ڈالا ہے، اس سے ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ وہ جو بعض کو تو دیکھا ہے ادھر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھا موبائل نکالا اور ایسا لگتا ہے جیسا ابھی کوئی اس میں کنفرمیشن آئی ہے تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم فون نہیں چھوڑتے۔ کیا اس فون کے اندر تفسیر قرآن نہیں آ سکتا؟ صبح اٹھ کے جب آپ نماز پڑھیں تو ایک رکوع آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساتھ میں ترجمہ تھوڑی تفسیر پڑھ لیں۔ زندگی میں بدلاؤ جب آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل بدل دے گا۔ آنے کی کوشش تو کرو، وضو تو کرو، آؤ تو صحیح، سجدہ دو تو صحیح۔ تو یہ جو قرآن کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، اس کو سننے کے لیے کوشش کریں کہ اول وقت میں تشریف لائیں۔ 15 20 25 منٹ اگر آپ ہفتے میں نہیں نکال سکتے تو پھر افسوس ہی ہے۔ اور انشاءاللہ میں نے پچھلے جمعے میں نے کلاس کے لیے بھی کہا تھا، اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ساتھیوں کی مشاورت سے جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہاں قرآن کی کلاس ہو، وہ ضرور اس کلاس میں شرکت فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے شروع کر لیں تاکہ رمضان کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ احباب جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اس کلاس میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیان کیا پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت